اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج 13 رمضان المبارک بروز جمعرات اور مئی کی ہے 7 تاریخ، 7 مئی بروز جمعرات، 13واں روزہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس ذات بابرکات کی خاص توفیق سے ہمیں اس کی لاریب مقدس عالی شان کتاب، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجزانہ سبق کو، اس حاضری کو منظوری، اللہ تعالیٰ اس کی منظوری فرمائیں۔ کل ہمارا سبق 7ویں رکوع کی آیت نمبر 60 تک پڑھا تھا۔ 6 رکوع ہوئے تھے، 7ویں رکوع کی ایک ہی آیت پڑھی گئی تھی۔ کل سبق مختصر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسے آگے سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، میں نے اور اذ میں نے جب قل کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد اوپر ایک ہی طرح کے کھانے کے، فادعو سو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، کیا نکالے، مما تنبت الارض اس سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا مثلا ساگ، وقصائہا اور ککڑی، وفومہا اور گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا کلام بھی ہے اور مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے تھے، فرمایا الذی هو ادنی، وہ چیز جو ادنا ہے، بالذی هو خیر اس کے بدلے جو عمدہ ہے، اہبطوا مصرا اچھا جا رہو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تمہیں مل جائے گا جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور مسلط کر دی ان پر ذلت اور غربت، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے، ذلک بانہم کانوا یکفرون یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی پاک آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی تھی کہ پانی کے لیے، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا قرآن شریف میں اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت کلمات کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ پتہ چلتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگنا جائز ہے۔
کسی غیر مسلم سے بھی ضرورت پڑے اس کی دکان سے بھی سودا لانے میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کے سوا کس سے نہیں مانگنا، یہ جو ہمارے نئے نئے عقیدوں والے لوگ ہیں، جب ان کی آپ قریب ہوتے جائیں کہتے ہیں سب سے مانگنا، بس حضور پاک سے نہیں مانگنا، کہتے ہیں حضور دے کچھ نہیں سکتے۔ تو میں نے پچھلے سبق میں اس کی تھوڑی سی عاجزانہ تشریح کی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کافر جو مانگتے تھے بتوں سے، ان کو خدا یا خدا کا شریک ہے۔ ہم اگر اللہ کے سوا کسی عام بندے سے مانگیں، خاص سے مانگیں، چھوٹے سے بڑے سے، اس کو خدا بھی نہیں سمجھے، خدا کا شریک بھی نہ سمجھے۔ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگر اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ روکے تو کوئی دے۔ وہ بندہ چھوٹا ہے یا بڑا، کوئی ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمیں تبھی کوئی چیز دے گی جب اللہ مہربان ہوگا۔ ہم پر کوئی دوسرا مہربان کب ہوگا؟ جب اللہ مہربان ہوگا۔ ہماری تو بسوں پہ نہیں لکھا ہوتا رب مہربان تے جگ مہربان۔ اب سمجھے بات؟ تو اب اس آیہ مقدسہ میں اسی قوم کی اگلی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ قوم جو ان کا پیچھے کھانا کیا بیان ہوتا، علیکم المن والسلویٰ، من و سلوہ، وہ کھا کھا کے پنجابی میں کہتے ہیں پھٹ گئے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اکتا گئے۔ کس چیز کو بندہ کھا کھا کے، مطلب روز ہی ایک چیز۔ دیکھو انہوں نے یقیناً ایسی بات کی، قرآن کی آیت میں آپ کو جواب مل گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور غربت مسلط فرما دی گئی۔ توجہ رکھیں ذرا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس کی مثال ہماری بزرگ دیتے تھے، آپ کسی کو دودھ کا گلاس دیں تو وہ صحت مند بھی ہے، اس کو دودھ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ بیمار ہو تو الگ بات ہے، جی مجھے ریشہ ہے تو میں دودھ لسی نہیں پی سکتا، ایسا عذر ہو تو پھر نہیں، آپ صحیح ہیں۔ ویسے کہتے ہیں نہیں مجھے پانی چاہیے، آپ نے اس کی اعلیٰ نعمت کو ٹھکرایا۔ اور کو مثال دے لیں، کوئی آپ کو اعلیٰ چیز دے، آپ کہیں نہیں مجھے ادنا دو، دینے والے کو ذرا محسوس ہوتا ہے اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وہ تو پاک پروردگار ہے۔ ان کو من و سلوہ جیسی نعمتیں مل رہی تھی، بادل ان پر سائے کر رہے تھے، تو یہ وہ نعمتیں کھا کھا کے جناب یہ ذرا اکتا گئے ان کے دل۔ انہوں نے جو بات کہی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ کہنے لگے ہم ہرگز ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اب بھی نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ عرض کیجیے۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کو رب نے قرآن میں اتنے فخر سے بیان کیا، نبیوں سے مانگنا غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ان کو ڈائریکٹ مجھ سے مانگنا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں یہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل میرے نبی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو عمدہ شے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا خیال سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ کسی کی چیز پہ دل چاہے۔ دیکھو نا، آپ کو اللہ نے کوئی اعلیٰ نعمت دی ہے، کوئی نام لے لیں، تو اگر آپ کا دل سے آپ کا بھائی کہ باجی اس میں ذرا پودنے کی چٹنی بھی بنا لیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اعلیٰ چیز کو ٹھکرانا یہ نعمتوں کی بے قدری کے مترادف، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے، یعنی یہ بات دوسری بار آ گئی اس رکوع میں کہ پیغمبر سے عرض کی جا رہی کہ آپ ہمیں عطا کریں، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ رب تو ان کا بھی تھا، اب نبی کوئی مولوی صاحب ہیں پروفیسر صاحب جو کسی پیغمبر کی برابری کا دعویٰ کرے؟ 1000 کروڑ درجے کا ولی اللہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کے درجے کو کس کی مجال ہے کو پہنچے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرما دیتے ہوئے میں غیر اللہ مجھ سے نہ مانگو، سیدھے اللہ سے مانگو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ اللہ نے اس پر ناراضگی اظہار فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھ سے نہیں مانگا، میرے علاوہ کس سے مانگا لہٰذا میں اس سے ناراض، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دعا کرو ہم اس مغالطے سے نکلیں، لوگ جن کو یہ نئے فرقے والے ایسے مغالطوں میں ڈالتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اللہ سے عرض کیجیے، اللہ ہمیں نکالے ہمارے لیے ایک ہی کھانے پہ ہم ذرا اکتا گئے، نکالے ان چیزوں کو۔ اللہ نے ان چیزوں کا بھی بیان کر دیا، وہ چیز جن کو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض ہے جی، کہیں ساگ ہے، کہیں ککڑی ہے، سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے جس کو ہم تر کہتے ہیں، یہ تر اور کھیرے گرمیوں کا پھیکا پھل ہے، بڑا کمال کا پھل ہے۔
آج کل تو ویسے ہر موسم میں مل جاتے ہیں۔ گیہوں پتہ ہی ہے آپ کو، یہ اردو کی چیزیں، گندم، مسور، وباسا لہا، اس کا تو سب کو ہی پتہ ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں مانگ رہے، یعنی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، نہ اس کی تشریح کر تو کیا کہ جی اللہ تو ناراض ہوئے تھے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ بات یہ ہے کہ جن کو عمدہ ملے وہ عمدہ چھوڑ کے اعلیٰ مانگے تو دینے والے کو یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، عمدہ چیز چھوڑ کے ادنا مانگتے ہو، اعلیٰ چھوڑ کے ادنا مانگتے ہو، بہتر چھوڑ کے کم تر مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا جاؤ، اے بیتو مصرن، مصر کہتے ہیں شہر کو، جاؤ ٹھہرو کسی شہر میں رہو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اس کی تشریح میں بہت کچھ ہے، میں نے اب پڑھا سحری وقت، لیکن وہ خیال ہے کہ ذرا ٹائم پہلے کافی ہو گیا۔ جاؤ کسی شہر میں جا کے رکو، یعنی جاؤ جا کے آپ اپنا پڑاؤ کرو کسی بستی میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں ملے گا جو تم نے سوال کیا۔ اب اگلے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ان پر ناراض ہوتی، پچھلے لفظوں پر بھی غور ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر ذلت اور غربت، مسکینی۔ کچھ دیر پہلے ایک سوال میرے پاس آیا تھا، کچھ طبقہ ہے اس جوش سے وہ ذکر وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مسکین کہلاتے، میں نے کہا انہیں اگر وہ نیک لوگ ہیں ان کو اپنا لقب کو اور رکھیں، کیونکہ مسکانہ قرآن پاک میں ایک قوم کی پر جو خدا کی طرف سے ناراضگی آئی تھی ان کو مسکین کہا گیا، قرآن کے لفظ سامنے۔ یہ بعض لوگ پڑھے نہیں نہ ہوتے تو اس طرح کے پھر باتیں کرتے ہیں، نیتیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں، ان کے ارادے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا انہیں عرض کرو کہ ذکر والے اپنا نام رکھا لے، چونکہ وہ ذکر کرتے ان میں جو ذکر بڑا اچھا کرتے، درود پڑھتے، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ نہ اپنا نام رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم کا نام ہے جن پر خدا کی یعنی انعام کے طور پہ تو نہیں نہ کہا گیا علیہم الذلہ والمسکنہ، تو میں کہ اگر وہ ریکویسٹ مان لیں، چونکہ ایسے لوگ ضدی ہوتے ہیں، لکیر دے فقیر مانتے تو نہیں، لیکن اگر ترلا مان لیں ان کو قرآن کے لفظ پڑھ کے سنانا کہ یہ مسکانہ یعنی مسکین تو ایسی قوم پر جس پر اللہ ناراض ہوا تھا، تو ان کے لیے ہے اگر ناراض نہ ہوں تو، وگرنہ جس طرح بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان پر اس طرح کا کوئی سختی کا فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے، لیکن اگر کوئی اور نام رکھ لیا جائے تو عرض کوئی نہیں، کیونکہ ایک قوم جس پر رب ناراض ہوا تھا ان پر دو لفظ فرمائے کہ علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی، اور وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے، کس کے مستحق ہو گئے، ہائے ہائے، یعنی اللہ کی ذات ان پر ناراض ہوئی۔ ان کا قصور آپ پچھلا بھی ہے، آگے بھی قصور بیان کیا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ اتنا ان پر اللہ ناراض ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ان کی اور دو بڑے بھیانک قصور بیان ہو رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایک اور قصور یہ ہے کذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی پاک آیتوں کا۔ اب یہ نہ کہیں کہ یہی قصور ہے پچھلا نہیں، پچھلا بھی قصور، کیونکہ کیا کہا کیا لفظ ہے خیرن، لفظ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، وہ مانگتے ہو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے آگے چل کے ان کے قصور اتنے بڑھتے گئے کہ آیت خداوندی کا انکار کرتے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی پاک آیتوں کا انکار کرتے، اور آگے چلتے چلتے ان کے قصوروں میں ایک بڑا بھیانک قصور یہ آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کا قتل ناحق کرتے، انبیاء کو، اس کا مطلب ہے بیشتر تو ایسا نہیں ہوا، نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے تھے، لیکن اللہ کے بعض پیغمبروں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کیونکہ وہ حق کا راستہ بتاتے تھے۔ اور آپ کو میرے خیال معلوم ہے، یاد ہونا چاہیے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بہت سارے قاتلانہ حملے ہوئے، دیگر نبیوں پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، اور اہل
جو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، ہمارے پاک کلام نے کہا نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھائی گئی ہے جی، بلکہ برفع اللہ، اللہ کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن قرآن کی پاکیزہ کلمات اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے کچھ نبیوں کو قتل ناحق بھی کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسا کرنا چاہتے تھے مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے قصور میں سے ایک پیچھے بیان ہوا، اعلیٰ چھوڑ کے ادنا مانگتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کا قتل ناحق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، عصوا وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے اسباق میں حد کے بارے میں بیان کیا تھا۔ حد ایک لمٹ، بند، ایک لکیر، ہم بندے ہیں نا، سارے بندے ہیں نا، بندیاں یا بندے ہے جی، تو بندہ جو بندگی میں ہے، حد میں ہے، حد سے باہر ہو جائے تو وہ بندہ نہیں ہو جاتا۔ اب یہ میرا قصور نہیں، قدرتی بالغی بات، ہاں جی، تو جو حد سے بڑھتا ہے سمجھو وہ مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، باپ بیٹی کا رشتہ حد ہے۔ ہمارے ایک بندے نے کہا کہ ساڈے پنڈ بندہ ہے اپنی کڑیاں تو نواں کلوں، میں یہ بات اس میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا بات پہنچے، کہیں اور بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ وہ جوانا تیاں نواں انہوں کٹ دیاں نے، اس پر تھوڑی سی تشریح ہونی چاہیے، ویسے ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے کہا تھی سبق جاتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے اپنی بہو کو کہتا ہے مینوں آ کے تیل مال۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد ہے، کس حد تک جائز ہے کس حد تک جائز نہیں۔ اگر حقیقی باپ ہے، اگر اس کے پاس جوان بیٹے موجود ہیں ذمہ دار، تو بیٹیوں سے یہ کام پہلی تو بات نہ لے۔ اگر بیٹا ایک بھی یا دو بھی موجود ہیں، ایک بھی بیٹا تو بڑا ہے ماشاءاللہ، اگر صحت مند، اسے کہے۔ پھر بیٹیوں میں ابھی بہو تک نہیں پہنچا، بیٹیوں تک پہنچا، نہ لے ان سے یہ کام۔ بیٹا ہے تو وہ ملے نا سر، اس کی بیگم ملے، بیٹیوں کو یہ نہ کہے کہ میرا سر ملے۔ اگر بہت ہو تو بغیر سگا باپ ہو چلو سر کی حد تک، پاؤں میں درد ہو تو پاؤں کے حد تک۔ یہ حقیقی باپ اور حقیقی بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ بہو کے لیے ہے کو پرمیشن، ہماری خوشی ہوتی ہے، ہماری کلاس میں 2 علماء کرام ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ تیسری مرتبہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ان کی اسکول کی تعلیم بھی ماسٹر ڈگری تک۔ کیا مولانا صاحب بہو نو دے کولوں پیر شر کٹا لینے چاہیے؟ نہیں، یہ بڑا تگڑا انکار فرما رہے ہیں کہ نہیں کہ جناب بہو سے نہیں۔ اچھا، بات صحیح کر رہے ہیں، بہو سے تو قطعاً بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ آپ کا سر دبائے، وہ آپ کے پاؤں دبائے، نہ، نہیں۔ یہ ہمارے کراچی کے مولانا صاحب ہیں، آپ بھی آپ کے کھیلتے رہتے ہیں، ہاں، نہیں کہ ہاتھوں سے جب کھیلیں گے تو توجہ آپ کی ادھر ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہو سے نہیں اجازت۔ ہمارے اگلے دن یوٹیوب پہ ایک وہ میں اس کو ایسے لوگوں کو مولوی کہنا تو توہین ہے، وہ کہیں ڈنگر ہے، جاہل مطلق، جو کہتے ہیں میں نے 7 شادیاں کی، جی ایسے ایسے ڈنگروں کے بیان آتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک بلا ہے، جس طرح کا گند چڑھا دیں، ان کو کون کو پوچھنے والا ہے۔ اس ڈنگر نے وہ جاہل عقیدے کا بڑا تگڑا وہ مقرر ہے، بڑے سنتے ہیں اس مراسی کو، کہہ رہا تھا حکم ہے، اس ڈنگر کو میں نے پھر لکھ کے بھیجا کہ حکم نہیں ہے، حکم اور اجازت میں کو پڑھا لکھا بندہ اس میں فرق کرے گا۔ کچ بھی من کا تے لال بھی من کا تے اکے رنگ دوہاندا، جد زرگر دے کول جائیے فرق کے لکھاں کوہاندا۔ حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ دوسری مثنا و ثلاث و رباع، یہ دوسری تیسری چوتھے نکاح کا حکم ہے، اجازت ہے؟ اجازت ہے جب آپ ان کو اچھی رہائشیں، ان کے اخراجات، ان میں انصاف کر سکیں۔ ادروائز قرآن فواحدہ، اسی آیت میں آگے کیا لفظ ہے؟ فواحد، ایک ہی ٹھیک ہے جی تسی انصاف نہ کر سکو تو ٹھیک ہے۔
تو وہ بیان کرتا ہے جی عورت اگر اپنے سسرال کی خدمت نہ کر سکے تو وہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے. اب میرے پاس چھتر تو نہیں میں اتنی دور جا کے اس کو مار سکوں, سمجھا تو سکتا ہوں نا, ترلا تو کر سکتا ہوں نا. مجھے بتاؤ جو لڑکی آتی ہے بہو بن کے وہ سارے ٹبر کی خادمہ نوکرانی کنیز داشتہ بن کے آتی ہے, اس گھر کا کی قانونی اور شرعی حیثیت میں مالک بن کے آتی, کیا بن کے آتی؟ آپ نے 3 بار تفسیریں پڑھی, بتاؤ اس کی قانونی شرعی حیثیت لے کے آتی, وہ اس گھر کی مالک بن کے آتی, نوکرانی بن کے نہیں آتی. سارے ٹبر کی خدمت کرنا اس کے حقوق میں نہیں ہے, ساری فیملی کی خدمت کرنا اس کے حقوق میں. ایسا بولو کیوں آپ لیتے ہیں خدمت؟ دین پڑھا رہے ہیں آپ, ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, 200 بندے کے پاس یہ ریکارڈ جائے گی. کپڑے سسر اتارے, دیور اتارے, جیٹھ اتارے, جیسے بھی کپڑے پلید ہوں, بہو رانی دھو رہی ہے, اس کی مہربانی ہے وہ دھو رہی. بلکہ میرے استاد فرماتے تھے اگر کپڑا 2 منٹ کے لیے پلید ہو اتنا ایسا دھو کے کپڑوں میں رکھو, دوسرے کپڑے نہ پلید ہوں تو اس میں آپ کی وہ بہو بیٹی کے ہاتھ نہ گندے ہوں. کو مذاق ہے؟ ہم لوگ پڑھتے کلمہ حضور کا ہے لیکن ہمارا طور طریقہ جاہلوں دور جاہلیت کے بالکل قریب قریب ہے. بہو کا مطلب ٹبر کی خدمت نہیں ہے, اس کا نکاح ایک بندے سے ہوا ہے, 4 بندوں سے نہیں ہوا, اس کی خدمت کرے, وہ اس کی کرے. ان لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ان. تو وہ مولوی ہو کہ وہ چھترا, میں اس کو کیا کہوں, روزے کی حالت میں ہوں جی. اگر نو جڑی ہے وہ ساس سہرے کی خدمت کرے تو وہ نہیں اگر دوجا بیاہ کرن دیں. اس کا مطلب ہے وہ بہو ایک بندے کی بیوی تو نوکرانی سارے ٹبر کی, یہ نہیں ہے. اگر وہ مہربانی سے کھانا اپنے بندے کا پکاتی ہے, اس کے والدین ان کو بھی پکا دے تو حرج نہیں ہے, اس کے بہن بھائی بھی کھا لیں تو حرج ہے. اس کے فرائض میں یہ چیز ہے, میں اصول دین بیان کر رہا ہوں, اس کے فرائض میں یہ چیز ہے. آپ کسی بھی پڑھے لکھے عالم دین سے پوچھ لیں, اس کے فرائض میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ سسر ساس کی خدمت کرے, بالکل بھی نہیں, اپنے شوہر کی خدمت کرے. ہاں اس کی مہربانی ہے اگر وہ ایسا کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات کیا ہو رہی؟ حد سے, حد میں رہے. تو بہو سے انہوں کہنا مینوں کٹ, یہ جائز نہیں, بالکل. بلکہ جوان بیٹیوں سے بھی خدمت لینا مناسب نہیں ہے. پھر اس کے لیے ایک بامر مجبوری تھوڑی سی گنجائش ذرا رکھو. اگر کوئی مریض زیادہ ہو, صحت میں ہو, کوئی آپ کے سسر محترم یا ایسے, تو کوئی عالم دین سن لے گا تو اس سے بھی فتویٰ دے گا بھائی اجازت کیوں دینے لگے. میرے خیال نہیں ہے اجازت, میں نہیں اگلی بات کرتا, ڈر گیا ہوں. بہو بیٹی کو کہنا میرا سر دبا, میرے پیر دبا, بالکل بھی نہیں. اپنی بھی اگر جوان بیٹی ہے تو اس کو بھی یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. اگر جوان بیٹا ذمہ دار موجود ہے تو, آپ کی بھی موجود ہے تو بیٹی کو کہوں میرے پیر دباؤ نہ کہیں, سر دباؤ نہ کہیں, اگر بیٹا موجود ہو سکو. لیکن پھر بھی اگر اپنی حقیقی بیٹی ہے تو اس کے لیے پاؤں دبانے یا سر دبانے کی تھوڑی سی گنجائش رکھیں. وہاں بھی علماء کہتے ہیں اگر اس کے اپنے بیٹا گھر میں موجود ہے, بیوی موجود ہے, صحت مند بھی ہے, تو پھر جوان بیٹی کو اس طرح اپنے قریب نہ آنے دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں احتیاط ہے. کیا ہے؟ حد ہے. باپ بیٹی کی حد ہے, بھائی بھائی کی حد ہے, ماں بیٹے, ہر حد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. ہر چیز میں نے حد کی مثال دی تھی نا, کہ پانی حد میں رہے تو اس کی لوکیشن, اس کا وہ کیا کہتے ہیں, اس کا ویو, وہ کتنا شاندار لوکیشن ہے, پر فضا ماحول ہے. دریا کنارے جا کے آپ بیٹھتے ہیں تو جب اس پانی کا موڈ خراب ہو جائے, کناروں سے نکل آئے تو کہیں گے وہ موت سیلاب, بھاگو. لوگ بستیاں چھوڑ کے بھاگتے ہیں, کہا آ جائے یار وہی پانی ہے پانی ہے, کب حد سے نکل آیا. بیٹا ہاتھ میں رہے تو بیٹا ہے, سسر ہاتھ میں رہے تو سسر ہے, ماں ہاتھ میں رہے تو ماں ہے. جب ہاتھ سے نکلے رشتہ تو رہے گا لیکن اس کا روپ بدل جائے گا. ہر چیز کی اللہ نے حد بنائی ہے, ہمیں بھی اللہ کی بنائی حد میں رہنا چاہیے. اللہ فرماتے وہ لوگ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ
علی عین گلے سے علی طعام واحد من واحد میم دو زیر من واو زبر الف من واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا یہ بڑی ہا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا با کو کیوں لمبا کیا با زبر الف بڑی مد با حمزہ پیش واو او وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک، خدائے بزرگ و برتر، تیری ذات پاک اللہ تیرا شکر، تیری توفیق سے اس کار خیر کا موقع ملا، قبول فرما۔ احتیاط سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں، قرآن شریف کا آسرا لے کے اس کی ذیل میں، اس کے سائے میں بہت احتیاط، اس کے باوجود بھی کوئی زیر زبر کا فرق ہوا تو معاف فرما دیں۔ مقصد اصلاح ہے، نہ علم دکھانا مقصد ہے، نہ کسی کا دل دکھانا مقصد۔ یا اللہ ہماری اصلاح کی کوشش کو قبول فرما۔ آج کے سبق میں ایک مسئلہ بڑے نازک موڑ پہ آ کے رکا کہ کیا حد سے بات آئی تھی نا، کیا کوئی سسر بہو بیٹی کو کہہ سکتا ہے میرے پاؤں دبا، میرا سر دبا؟ تو میں اس کا یہ سوال چھوڑتا ہوں، میں بھی اس پر ذرا غور کروں گا۔ علماء کے پاس آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، ذرا پڑھنا۔ آپ کہیں اگر آپ کل تک فوت ہو گئے تو مسئلہ یہ کہ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اس کو ذرا دیکھنا۔ تو جب بیٹا جوان، بھائی جوان موجود ہے، بیوی موجود ہے، تو جوان بیٹی کو بھی پاؤں دبانے کے لیے، سر دبانے کے لیے نہ کہے، احتیاط کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہو اور بیٹی میں بڑا فرق ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہو بہو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہو کو تو نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ذرا دیکھنا مزید، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ دیگر مسائل شرعیہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہماری اکثر تشریح میں آتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر بے قدری کرو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ کہتے ہیں بے قدری نہیں، یہ بے قدری نہیں ہے۔ میں آپ کو دودھ پیش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے پانی پینا، یہ پینا۔ اگر عذر معقول ہے کہ انکل بابا جی مجھے کھانسی ہے، میں اس دودھ میں تھوڑا سا نا الائچی ڈال دیں، پتی نہیں میں کہا الائچی ڈال دیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی نعمت کو ٹھکرانا معلومت ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی نعمت کو کیوں ٹھکرایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ اور زیادہ دے گا۔ اللہ ہماری خیر فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، پوری انسانیت بالخصوص اہل ایمان کی اللہ خیر فرمائے۔ یا اللہ خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔